الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کی ابتدا جس سورہ مبارکہ سے ہو رہی ہے یہ سورہ الفاتحہ ہے، یہ سورہ الحمد ہے، سورہ الکافیہ ہے، سورہ الوافیہ ہے، سورہ الشافیہ ہے، سورہ الکنز ہے، سبحان اللہ، اور سورہ ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے۔ کیا کہنے سبحان نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو قرآن جو ہے یہ آپ کی ظاہری امراض کے لیے بھی دوا ہے، آپ کے باطنی امراض کا بھی شافی علاج ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کی ایک برکت اور ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امراض جسمانی کے لیے بھی مجرب نسخہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج سورۃ الفاتحہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے عطا فرمودہ اس نسخہ خاص پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے اپنی ظاہری اور باطنی شفا کے لیے۔ اس کو تلاوت بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے چونکہ خود ہی اس کو اپنی سنت بنایا، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کتاب کھل رہی ہے، اوپننگ ہے، اوپننگ ہو رہی ہے۔ واہ واہ، تو جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس مفتاح القرآن سے اس کا آغاز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتاح القرآن یہ کلید قرآن بھی ہے، قرآن کی کنجی بھی ہے۔ اسی طرح مفسرین نے تقریباً 17 اسماء اس سورہ مبارکہ کے تفاسیر کے اندر لکھے ہیں۔ اس کا ایک نام سورہ الصلاۃ بھی ہے، نماز، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت لازم ہے اور واجب ہے۔ جب کوئی شخص تنہا نماز ادا کرے، منفرد آدمی نماز ادا کرے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ کو تلاوت نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر با جماعت نماز پڑھ رہا ہے تو پھر فرمایا کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، اب جو امام کی قراءت ہے وہ مقتدی ہی کی قراءت ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ بھی آداب قرآن میں سے ہے، اور ابتدا ہی میں ہم نے اس کو ملحوظ رکھنا ہے کہ صرف قاری تلاوت کرتے ہوئے ہی نہیں، جو سامع قرآن ہے وہ بھی قرآن سنتے ہوئے اس سنت کو ادا کرے اور اس حکم الہی کی تعمیل کرے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اللہ، اپنے وجود کو تجھے سونپتا ہوں، کیونکہ تجھ سے بڑھ کر اور کوئی پناہ اور امان اور حصار ہو نہیں سکتا، اور ایک بہت بڑی طاقت، دشمن طاقت ہے جس سے میں نے پناہ لینی ہے، اور وہ شیطان رجیم ہے، شیطان مردود ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ جو ہی قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو تو پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، تاکہ تمہارا عقیدہ، ایمان، نظریہ، علم، فضل جو کچھ حاصل کر رہے ہو وہ سب کچھ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ سورہ الفاتحہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کے نام سے اور اللہ کی حمد سے شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل کو پہنچتا، سبحان اللہ، اس میں برکت ہو جاتی، کیا بات، اللہ کے اسم مبارک کی برکت شامل ہو جاتی۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت چاہی جا رہی ہے۔ کیا بات، کیا بات، دیکھیے ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کا اسم ہے۔ بے شک، اب یہاں کیا ہے، ہم اپنے آپ کو اسم سے جوڑ رہے ہیں، اسم سے جوڑ، اور اسم بھی وہ ہے جو اسم ذات ہے، سبحان، اور پھر اس کے ساتھ جو دو صفات خاص ان کا ذکر کر دیا گیا، الرحمن الرحیم، الرحمن فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ۔ سبحان، مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی شان رحمانیت کا غلبہ ہے، کیونکہ دنیا میں اپنے بھی رہ رہے ہیں، غیر بھی رہ رہے ہیں، ماننے والے بھی رہ رہے ہیں، نہ ماننے والے بھی رہ رہے ہیں، تو اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ یہاں پر ہر خاص و عام کے لیے ہے، لیکن
قیامت کے دن صرف حقداروں کو ہی رحمت نصیب ہوگی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ دنیا میں اللہ رحمان ہے، آخرت میں اللہ شان رحیمی سے جلوہ گر ہوں گے۔ تو سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، عالمین کا رب ہے، اس کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کا یہ عظیم الشان اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حمد خود فرما کے ہمیں عطا کر دی۔ اللہ، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اسلوب جو ہے بندے کا ہے، وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ حمد و ثنا پیش کر رہا ہے، لیکن کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو باب مدینۃ العلم ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی بخشش نہ فرمانا ہوتی تو اس کو کبھی سورہ فاتحہ نہ دیتا۔ ہائے ہائے، واہ واہ، گویا سورہ فاتحہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں سورہ فاتحہ کا دیا جانا، یہ ام الکتاب بھی ہے، یہ دباچہ قرآن بھی ہے، یہ خلاصہ قرآن بھی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے یہ سورہ فاتحہ میں سمٹ گیا، واہ واہ، اور سورہ فاتحہ کے تمام مضامین یہ بسم اللہ میں سمٹ گئے ہیں، اللہ، اور بسم اللہ کے تمام مفاہیم اس کی با میں سمٹ گئے ہیں، واہ واہ واہ، اور با کے سارے معارف با کے نقطے میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ، اور فرمایا وہ با کا نقطہ میں ہوں، اللہ، جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا۔ سورہ فاتحہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے تمام نازل کردہ صحیفے اور کتابیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، تورات، زبور، انجیل، تمام صحیفے، اور سورہ فاتحہ کے علاوہ سارا قرآن بھی، تو فرمایا ایک طرف فاتحہ رکھ دی جائے تو فاتحہ کا پلڑا بھاری رہے۔ اللہ، ایسی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہمیں عطا کی گئی۔ ناظرین مکرم، اس امت کو صرف 7 آیات جس کا قرآن نے الگ سے ذکر کیا، السبع المثانی کہہ کر بھی اس سورہ مبارکہ کو یاد کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر قرآن کے تمام مضامین سمٹ گئے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا، مناجات، اس کی بندگی، اس سے مدد چاہنا، اور پھر سب سے مرکزی نقطہ جو بندہ رب سے سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ عطا فرما دے اور اس راستے پر چلا دے، اس راستے کا شعور عطا فرما دے، اور پھر اس راستے پر استقامت عطا فرما دے۔ یہ تینوں طرح کی تفسیریں مفسرین نے بیان کی، ایک ہے دکھا، ایک ہے چلا، اور ایک ہے اس پہ استقامت عطا فرما۔ اور یہ انعمت علیہم کون ہیں؟ اولئک هم الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، سبحان چاروں اللہ، قرآن نے سبحان بتا دیے، انبیاء بھی ہیں، کیا کہنا ہے؟ صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اور صالحین۔ اب دیکھیے، اب کوئی مشکل نہیں رہی، کوئی الجھن نہیں رہی، اور ساتھ ہی اس کی ضد بھی بیان کر دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ گویا توفیق چاہی جا رہی ہے، پھر اس پر آمین کہنا یہ بھی سنت ہے، اور آمین کا مطلب ہے اللہم افعل، اے اللہ ایسا ہی کر دے جیسا کہ کہا جا رہا ہے، سبحان، جو مانگا جا رہا ہے اس کو قبول فرما لے۔ سورہ البقرہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ، سورہ فاتحہ کے لیے مفسرین کہتے ہیں یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، گویا 2 بار اتری ہے۔ سورہ البقرہ یہ پوری کی پوری مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن پاک کے تفسیری خلاصے کا ہم اس پروگرام میں آپ کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر اللہ نے تمہارے لیے 10 نیکیاں رکھی ہیں، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی کم از کم 30 نیکیاں ظاہری بونس کے طور پہ عطا ہو رہی سبحان اللہ، پڑھنے والے کو، صرف قرات پر۔ اور کائنات میں اور کوئی تحریر، کوئی ٹیکسٹ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی صرف ریڈنگ پر انعام ملتا ہو بے شک، اور جزا ملتی ہو سوائے قرآن پاک کے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ کے اپنے حبیب کے ساتھ اسرار ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ کوڈ ورڈز ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی
شبہ نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اہتمام خود کر دیا تاکہ پڑھنے والا کسی زحمت میں مبتلا نہ ہو، اس کتاب پر ایمان رکھنے والا اسے خود اب کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام تحقیق شدہ ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کی علامات بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کی بنیاد ہے ایمان بالغیب، غیب کو ماننا۔ پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی علامات قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیں۔ اے حبیب، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا یعنی آپ سے پہلے انبیاء پر جو کلام اتارے گئے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایک بہت اہم نقطہ ناظرین محترم یہاں یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ختم نبوت کی پہلی دلیل قرآن پاک میں یہی آیت کریمہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یعنی آپ پر اب نزول وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، جو آپ پر اترا اور آپ سے پہلے اترا۔ آپ کے بعد اب چونکہ وحی آنا نہیں تھی، اس لیے قرآن نے اس کا بیان بھی نہیں کیا کہ اے حبیب، ورنہ کہا جاتا اگر امکان ہوتا نبوت کا تو کہا جاتا حبیب جو آپ کے بعد آئیں گے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، اے محبوب آپ پر اور آپ سے پیچھے نازل ہونے والے ہر کلام پر ایمان لانا ہی کافی ہے، اور یہی ایمان ہے، اور یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور یہاں پر ایسے لوگوں کو سند دے دی گئی کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ کامیاب اور کامران لوگ ہیں۔ آگے پھر کفار کی علامات بیان فرمائی گئیں، کفار کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس حوالے سے ناظرین محترم بہت اہم ہیں کہ پورے قرآن کا ایک خاکہ اور ایک سکیچ ہمیں دکھا دیا گیا ہے۔ اگر بالکل آسان اور سادہ لفظوں میں عرض کروں، چونکہ ہم خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، تو قرآن پاک کی جو پہلی 5 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، سورہ فاتحہ تو خلاصہ اور دباچہ ہو گیا، اس میں ایمان والوں کی نشانیاں بیان کر دی۔ واہ، پھر آگے 2 آیات جو آ رہی ہیں اس میں کفار کا تذکرہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور اسی کا ہم مختصر مزید تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے کہ قرآن پاک نے کفار کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر بہت ہی اہمیت اور بہت جامعیت کے ساتھ ان کی علامات بیان کر دیں۔ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، کفر کہتے ہیں انکار کو، فرمایا یہ ان کے لیے برابر ہو جاتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھایا جائے، تبلیغ کی جائے یا نہ کی جائے، ان پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ ان کی جو سماعت ہے، ان کی جو بصارت ہے اور ان کے جو دل ہیں ان پر پردہ پڑ چکا، اب وہ نہیں سنیں گے۔ لیکن جو منافقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب اپنے ہم مزاج، ہم مشرب اور ہم مسلک لوگوں اور ہم مذہب لوگوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ان سے بس تمسخر کرتے ہیں، ان کا بس مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ یہ لوگ حقیقت میں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ اپنی بے شعوری کی وجہ سے کرتے ہیں اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بنیادی وجہ جو قرآن نے بیان کی، جو کافر اور منافق میں مشترک ہوتی ہے، ان کے دل مریض ہو جاتے ہیں، دل بیمار ہو جاتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں کفر اور نفاق کا وائرس پیدا ہو چکا ہوتا، اور وہ وائرس پروان چڑھتا رہتے ہیں کیونکہ اس کا علاج ہوا ہی نہیں، اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملا ہے۔ اس لیے اب اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ ان کو علاج کے ذرائع نصیب نہیں ہوتے، بلکہ مرض بڑھتا رہتا ہے، اور مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اپنا علاج بھی کسی خیال میں کرنے لگیں تو وہ علاج بھی الٹا پڑتا ہے اور اس کے غلط اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا دنیا ہی میں عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ معاذ اللہ کسی کو ہدایت اور اسباب ہدایت سے محروم کر دیا جائے،
سب سے عظیم نعمت ناظرین مکرم یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن عظیم الشان ہمارے لیے نازل کیا، ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ایک تو اس پر ایمان لانا ہے، اور ایک قرآن پاک نے اشارہ اور کیا، فرمایا قرآن پاک کے قرآن ہونے میں شک نہ کرنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے بات کی تھی، یہاں بھی واضح کر دیا کہ اگر تمہیں اس کے قرآن ہونے میں کوئی شک ہے تو ہم چیلنج کر جاؤ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس جیسی کوئی آیت لے آؤ، اور فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اس انکار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے اور آخرت کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور پھر اسی پارے میں، اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں ایک بہت بڑی اور بہت اہم بات جو قرآن نے بیان کی، وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی خلافت عرضی کا تذکرہ کیا گیا۔ ناظرین محترم، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے باپ اور ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ ان کا خلیفہ بن کر دنیا کے اندر مبعوث ہونا، اللہ کا نبی اور رسول بن کے آنا، یہ ساری انسانیت کے لیے باعث شرف و فضیلت ہے، اور اس میں اس پارے کا اور ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ خاکی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کا شرف بخشا، اور پھر ملائکہ سے ان کو سجدہ کروایا۔ یہاں تمام مفسرین اس نقطے پہ متفق ہیں کہ ملائکہ نے اپنی عظمت و فضیلت ظاہر کرنا چاہی اور ابلیس نے اپنی فضیلت شو کرنا چاہی، لیکن اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تحت جناب آدم علیہ السلام کو عظمت دی۔ ادھر ابلیس راندہ درگاہ ہوا، فرشتے مقبول بارگاہ ہوئے، اور جس نعمت کو اور جس وصف کو رب کائنات نے اپنے خلیفہ کے لیے وجہ شرف و فضیلت بنایا، وہ فضیلت کیا تھی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ فضیلت علمی تھی۔ ملائکہ نے کہا تھا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، لیکن رب کائنات نے اپنے خلیفہ کو علم کی دولت سے نواز دیا، اور پھر کیا ہوا کہ جو عبادت تھی اس کو علم کے آگے جھکا دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ فضیلت ہمیشہ علم کو اور معرفت کو حاصل رہے گی۔ پورے قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمارے علم کی، ہمارے دین کی، ہماری بندگی کی بنیاد وہ علم ہے، جاننا ہے، اور معرفت ہے، پہچاننا ہے ہم نے، تاکہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔